اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بھی میں نے ریکویسٹ کی، حضرت صاحب نے الحمدللہ محبت فرماتے ہوئے شفقت فرماتے ہیں تشریف لائیں۔ میں پہلے تو اونر حضرت سے معافی کا طلبگار بھی ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میں جب بھی حضرت سے ریکویسٹ کرتا ہوں اچانک ہی کرتا ہوں، تو بس اللہ پاک ان کو سلامتیاں نصیب فرمائے اور ہماری جو آپس میں ایک محبت ہے یہ قائم و دائم رہے، اسی پہ اللہ پاک ہمیں اجر بھی عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب بھی بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حمید بھائی؟ علامہ صاحب آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ اس وقت ہمارے ہر دل عزیز، آپ کی بھی ہر دل عزیز، ہمارے محسن محترم المقام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب مدینہ کی سرزمین سے مکہ شریف کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک تو وہ محبت والا آپ کا تو ان سے رشتہ ہے، ہمارا بھی ہے، تو ہمارے بھائی ہیں وہ اس وقت مکہ مدینہ میں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم وہاں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ آپ کیا فرماتے ہیں جی؟ پہلے تو بہت شکریہ، اور جس طرح آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ بس وقت کے معاملات ہوتے ہیں، جب وقت ہوتا ہے تو میں بھی آپ کو حامی بھر دیتا ہوں، اور کبھی نہیں ہوتا تو معذرت بھی کر لیتا ہوں آپ سے۔ تو اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں اور آپ بھلا لیتے ہیں۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی استاد محترم کے حوالے سے، تو قبلہ استاد محترم جو ہے وہ کل ہی جو ہے وہ صبح پاکستان تشریف لے کر آئیں۔ مدینہ المنورہ شب برات جو ہے وہ جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے مدینے میں گزار کر، اور پھر مدینے سے ہی واپسی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے بھی رمضان میں تراویح وغیرہ کے معاملات اور پھر مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایک مائنڈلی طور پہ ریلیکس ہونا اور تیار ہونا بھی ہوتا ہے بندے کو ان کاموں کے لیے۔ اب جیسے آپ مجھے بھی جب بلاتے ہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ مطالعہ، کیونکہ ظاہر ہے کسی موضوع پر بات کرنی ہے، اگر بھلے پہلے سے بھی اس موضوع پر بات کی ہوئی ہو تو ہمیشہ ایک بات تو نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے کچھ نہ کچھ اس پر بھی جو ہے وہ پڑھ کر اور دیکھ کر آنا پڑتا ہے۔ اور جو محبت کا تعلق ہے تو ہمیشہ ایک بات ناظرین کو یہاں پر کہتا چلوں گا کہ وہ ہمیشہ ایک اصول بنائے اپنی محبت کا۔ ہمارے یہاں جو محبت ہے وہ محبت کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ایک فارمولہ دیا ہے، اپنی زندگی کے اندر اسی کو رکھیں، اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ والحب للہ والبغض للہ۔ یعنی اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت دین کے خاطر ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہونی چاہیے، اور وہ محبت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کا ناظرین یہ اصول بنائیں، اور کسی سے اگر بغض رکھنی ہے، عداوت رکھنی ہے، دشمنی رکھنی ہے، تو وہ دشمنی کا بھی جو قرآن مجید وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کیا سکھایا ہے؟ والبغض للہ، یعنی دشمنی بھی صرف اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ ہے تو ہم نے اس سے دوستی نہیں کرنی، تو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ دنیاوی معاملات سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس سے باہر آئیں، اپنے آپ کو اس لیے کسی سے مضبوط کریں کہ آپ اس کی وجہ سے، اس کی بدولت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر اجاگر کر سکیں۔ اور اس میں اپنی بات کروں تو ہمارے اندر آج جو کچھ بھی ہے، میں چینل پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں، اور اس میں ایک بہت بڑا عمل اور کردار میرے استاد محترم، میرے شیخ حضرت علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کا ہے، کہ ان کی تربیت نے اور ان کے نے اپنے ساتھ رکھا، ان کی شفقتوں نے آج ہمیں یہاں تک، اور ان کی دعاؤں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ آپ کو سن کر بہت خوشی ہوگی کہ نور ہدایت پروگرام کو 2.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اور زیادہ نہیں تو آئی تھنک 200 سے بھی زائد پروگرام ہو چکے ہیں، اور پہلا پروگرام جو ہمارا ہوا تھا وہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر ہم آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ انہی کا فیضان ہے تو یہ بالکل حقیقت ہوگی، اور ان کی محبتیں اللہ ان کو بھی سلامتیاں نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے استغفار، کہ ناظرین اکرام ابھی شب برات گزری ہے، یقیناً ہر انسان، ہر مسلمان
نے ہر مسلمان نے اسپیشلی دعائیں کی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی ہوں گی. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں کی ہوں گی، وہ شاید بخشے ہوئے ہوں، ان کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ہم بخشے ہوئے، ہمارا بیڑا پار ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے جو اللہ کے نیک ولی ہیں، جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے اس رات کو روتے ہوئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی آنسو بہانا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو ایک آنسو اگر بھاگ گیا، اللہ کو پسند آ گیا، تو یقین جانیے انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے نہیں. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے رو کر استغفار کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور ایک ایسے ہی بس ہاتھ اٹھا کر استغفار کر لی اس کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ کے نیک بندے کس انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار، اور یہاں تک سرکار کس انداز میں استغفار کیا کرتے تھے، یہ جاننے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے حضرت میں چاہوں گا فرمائیے گا استغفار کا مطلب کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا استغفار؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید الفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یستغفر الذنوب الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی برا کام کر بیٹھے، یعنی استغفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی کہ کب کرنی ہے، جب لوگ کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر لیں. اب یہاں پر ظلم سے مراد یہ نہیں ہے اپنے اوپر تلواریں ماریں، چوڑیاں ماریں، یا اپنے اوپر اس طرح کا ظلم. ظاہری معنوں میں تو یہ بھی ظلم لیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی ظلم کیا ہے؟ اپنی جان پر، اپنے اوپر. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعض مقامات پر انسان کا خود پر ظلم کرتا ہے، تو خود پر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کے کام جان بوجھ کر کرے، اور اس کی وجہ سے کل بروز قیامت عذاب میں بھی مبتلا ہوگا. جب وہ شخص عذاب میں بھی مبتلا ہوگا تو ظاہر ہے اس نے خود اپنے اوپر ظلم کرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم کوئی برا کام کر لو یا ظلم کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انداز بتایا، اور پھر فرمایا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو گناہوں کو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. اچھا، آپ نے جیسے شروع میں 2-3 باتیں ایک ساتھ ملا دیں، ایک ایک کر کے سب کو میں باری باری لے کر چلوں گا. جی. سب سے پہلے تو آپ نے توبہ کی بات کری. جس طرح ہمارے ابھی پچھلے دنوں 15 شعبان کی رات گزری، کئی لوگ توبہ کرتے ہوئے نظر آئے. اصل میں توبہ کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ انسان آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کرے، اپنے اس عمل پر شرمسار بھی ہو. اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی شرمسار نہیں ہے، آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، آپ جیسے مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے کے اندر، اور اس کے اوپر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنا 2023 کے اندر آپ کا جو روزانہ کی بنیاد پہ مقالہ آتا ہے، کالم جو آپ لکھتے ہیں، تو دنیا نیوز کے کالم میں بھی آپ نے یہ بات لکھی تھی، اور ادھر انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی کہ ہمارے یہاں فی زمانہ جو آج کل ایک انداز چل پڑا ہے کہ مناجات اور ایسے کلام پڑھ لیے جاتے ہیں اور ان میں آنسو بھی بہا لیے جاتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ بعض صورتوں میں اللہ کے ساتھ مذاق کرنا بھی بنتا ہے. یعنی دل میں نیت ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو یہ توبہ نہیں کہلاتی. توبہ اسی وقت آپ کی قبول ہوتی ہے جب دل میں پکا ارادہ بھی ہو. اللہ تو دکھاوا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے نا کہ دکھاوا بھی کرو گے تو مجھے پسند ہے، لیکن اگر رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو. دیکھیں، رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنا لو، یہ جو کیفیات ہے ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ جس میں سرکار نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے کرتے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نصیحتیں عمل نہیں کرتی. تو ایک وہ ہے کہ آپ شرمندہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ کی حقیقی شرمندگی کی وجہ سے آپ رو نہیں پا رہے. میں اپنے رب کے سامنا کیسے کروں، کس منہ سے جاؤں؟ تو یہاں پر وہ والی بات ہے کہ جب رونا نہ آ رہا رونے جیسے منہ بنا لے. لیکن ہمارے یہاں جو آج کل ایک انداز ہے، دعائیہ مناجاتیہ کلام پڑے جاتے ہیں، لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور ٹھیک کچھ دیر بعد آپ کو وہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جو ان کے اشعاروں کے اندر ہے. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. پھر اسی طرح جو آج کا ہمارا خصوصی طور پہ موضوع ہے استغفار کا، تو استغفار کا لغوی معنی ہے چھپانا. اور ایک اور انہوں نے لغوی معنی استغفار کے حوالے سے لکھا، وہ کیا لکھا؟ خطا پوشی کرنا. خطا پوشی کرنا یعنی جو آپ نے کوئی خطا کی ہے تو اس کو چھپا لینا، یہ استغفار کا معنی ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں استغفار کے، یعنی جو شریعت میں اس کے معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ شریعت میں اس کے معنی معافی چاہنا، مغفرت طلب کرنا، اپنے رب سے بخشش مانگنا، یہ اس کے معنی ہیں. اب آپ اپنے رب سے بخشش مانگتے رہیں اور دل میں کوئی ارادہ نہ ہو، دل میں آپ کے کوئی اس چیز کا جو ہے خیال نہ ہو، تو پھر یہ مغفرت صرف محض ایک دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام،
آپ کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری 63 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اس کے اندر آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے، آپ کی پوری زندگی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ کیا فرمان ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس سے استغفار کرو۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کے ذریعے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس سے استغفار کرو، اور پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو، حضور نے فرمایا مجھے دیکھو، اور پھر کیا فرمایا؟ میں دن میں 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں دن بھر کے اندر۔ اب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی اعمال ایسے ہیں، جن کا انداز ایسا ہے، کردار ایسا ہے، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن بھر میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر، اپنے اعمال پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنی خطا پوشی کرتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہمارا کیا کردار ہے؟ اور یہی انداز صرف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یہی انداز اپنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کا بھی یہی معمول رہا، یہی انداز رہا۔ وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ معافی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ابھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ کے سنائی ہے، اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا جو ہے وہ حکم دیا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور بعض صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا حضرت، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، جو استغفار کرتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے کیا خوشخبریاں ملتی ہیں؟ میں چاہوں گا یہ بھی ذرا کچھ خوشخبریوں والا سلسلہ بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی حضرت۔ جس طرح آپ نے خوشخبری کی بات کری ہے، خوشخبری کے حوالے سے میں ایک آپ کو روایت سناؤں گا۔ اس روایت کے راوی حضرت علی ہیں، اور روایت کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ادھر میں تھوڑی سی ایک بات یہ محبت کی بھی کرتا چلوں، اگر ان کے ایک دوسرے کے دل میں اس طرح کے بغض اور عداوتیں ہوتی ہیں تو کبھی ان سے روایتیں نہیں لیتے۔ خود حضرت علی روایت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر سے، اور روایت کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، پہلے گناہ کر لیا جیسے پیچھے بات ہوئی، اور پھر فرمایا پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس شخص کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بخش دیتا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جو ہے وہ کئی اور اپنی کیا کہتے ہیں، ایک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت واقعہ کہ ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا دامن پکڑ لیا۔ یعنی آپ جب اللہ سے بخششی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ارادہ بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی فرماتا ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے رونے لگا، اور رو کر کیا پکارنے لگا؟ وہ پکارتا ہے وَذُنُوبِي وَذُنُوبِي وَذُنُوبِي۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ پکار رہا ہے، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، یعنی میرے اتنے گناہ، ان کو کیسے معاف ہوں گے؟ میرے گناہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمایا، کیا فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اب طریقہ بھی بتایا استغفار کا۔ کیا طریقہ بتایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کر، اللہم اغفر تک اوسع من ذنوبی ورحمتی کا ارجا عندی من عملی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کیا دعا کرا کرو؟ اے اللہ تیری بخشش تو میرے گناہوں سے وسیع تر ہے، اور میں اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں۔ اس آدمی نے جب یہ دعا پڑھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ پڑھ۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ پڑھی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پڑھو، تو پھر اس نے تیسری مرتبہ پڑھی۔ جب اس نے تیسری دفعہ پڑھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھ جا، چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود باقاعدہ طریقہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی، اور کئی حدیثیں مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس طرح جو ہے وہ طریقے بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کس انداز سے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
سیدنا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس روایت کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک دعا بیان فرمائی, اور پھر کیا فرمایا حضور نے کہ یہ جو دعا ہے جو میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, سرکار نے فرمایا جو صبح پڑھ لے اور اس کی موت جو ہے وہ رات سے پہلے پہلے واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا. سبحان اللہ. اور جو رات میں پڑھ لے اور اس کا انتقال صبح سے پہلے ہو جائے تو وہ شخص پھر بھی جنتی ہوگا. سبحان اللہ. ایسی دعا ہے. کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پڑھے اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت. پھر فرمایا خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب لا الہ الا انت. کیا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اب دیکھیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں حضور. کس طرح سکھایا؟ اے اللہ تو میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو نے مجھے بنایا اور میں تیرا بندہ ہوں, میں تیرے ساتھ کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں, اپنی استطاعت کے مطابق برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری نعمت جو مجھ پر ہے اس کا اقرار کرتا ہوں, اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا, بس تو بخش دے میرے گناہ کیونکہ تیرے سوا کوئی بخش سکتا نہیں. بے شک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے اور پھر خوشخبریاں سنائی کہ دیکھیں پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ جو اس انداز سے دعا مانگے اس کو جنت کی خوشخبری. اس حدیث میں بیان کیا کہ جو صبح پڑھ لے تو صبح سے شام کے اندر انتقال ہو تو جنتی, رات میں پڑھ لے صبح سے پہلے انتقال ہو تو جنتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر اب سب سے اہم حدیث مبارکہ جو میں آخر میں استغفار کی فضیلت پر سنانا چاہوں گا, وہ بڑی ہی اہم حدیث مبارکہ ہے. وہ کیوں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لوگ آج کل بہت زیادہ کاروباری معاملات میں, نوکری کرتے ہیں, روزی کے معاملات میں بڑے پریشان نظر آتے ہیں. بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا حدیث مبارکہ کے مضمون باقاعدہ حضور نے بڑا خوبصورت, حضور نے فرمایا تم اللہ سے کثرت سے استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. استغفار کی برکت سے روزی میں برکت ہوتی ہے. استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, ہمیں استغفار کے حوالے سے نظر آتی ہے. اچھا حضرت, بہت اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں, بہت سی فضیلتیں ہیں, ہمیں حدیثیں بھی بہت ملتی ہیں, قرآن کی آیات بھی بہت ملتی ہیں, اور ہمیں واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام بی بی فاطمہ الزہرا کی. ایک عبادت کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا, رات ہو جاتی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی کہ اللہ تیری راتیں اتنی چھوڑتی. وہاں تو یہ عالم ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے. میں چاہوں گا مختصر سا وقت 1 سے 2 منٹ کے اندر اسے کمپلیٹ کیجیے گا کہ جو لوگ استغفار نہیں کرتے ان کا حشر کیا ہوگا. یاد رکھیں جو لوگ اگر استغفار نہیں کرتے ان کا حشر یہ ہے کہ ہمارے یہاں, بس اس کو 2 سے 3 منٹ میں اس طرح میں کمپلیٹ کروں گا, ہمارے لوگوں میں نا خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفیع المذنبین ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی جو ہے وہ شفاعت کروانی ہے. اپنے آخری امتی کو جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل نہ کر دیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اس طرح کی ہمیں حدیث مبارکہ کے اندر مضمون نظر آتے ہیں. اب لوگوں نے اس کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم نے جتنے بھی گناہ کر لیے ہم جنت میں لازمی جائیں گے. تو یہاں پر ناظرین اس بات کو یاد رکھیں, بالکل ہمیں جنت میں ضرور ڈالا جائے گا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی محبت ہوگی, ایمان ہوگا, وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی کی روشنی میں ایک بات یاد رکھیں, بالکل جنت میں ضرور جائیں گے, لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا. باقاعدہ جہاں پر ہمارے علماء نے یہ جو مضمون لکھے ہیں محشر کے, قیامت کے, تو ادھر یہ باقاعدہ مضمون لکھا ہے, وہاں پر ان کی عبارتیں لکھی ہیں کتابوں کے اندر کہ ہمیں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. جو دنیا کے اندر جو کچھ کر کر آئیں اس کا ہمیں جو, کیونکہ ظاہر ہے حقوق اللہ کا معاملہ معاف فرما سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, لیکن حقوق العباد جب تک انسان خود نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوں گے. اسی طرح اور بہت سارے حقوق ہیں حقوق کے ساتھ جو جب تک معاف نہیں کروائیں گے تو وہ حقوق کا تعلق آپ کے ساتھ جڑا رہے گا. تو یاد رکھیں آپ کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک آپ اپنے گناہوں کا کفارہ نہ کر لیں. تو اس لیے چاہیے کہ دنیا میں اگر غلطی ہو جائے, بتقاضا انسان سب سے گناہ ہو جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی وہی طریقہ اپنی زندگی میں رکھیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا.
اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور استغفار کرنے لگ جائیں. پھر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ان کے لیے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے انہو کان توابا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت. جنت میں بس وہی جائے گا جسے حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، اور حسنین کے نانا کی اجازت جب بھی ہوگی ناظرین کہ جب ہم حسنین کے نانا پر نازل ہونے والا قرآن اس کا ورد رکھیں گے، حسنین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نماز اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، جب ہی حسنین کے نانا ہماری بخشش و ہماری شفاعت فرمائیں گے. ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش رکھنا گویا کہ اللہ کو خوش رکھنا، اور اللہ کو خوش رکھنا گویا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کا ورد جاری رکھیں. جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو استغفار کا ورد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی بھی اس کی رزق میں اس کی کمی پیشی نہیں ہوتی، جس میں اللہ اضافہ ہی فرماتا ہے جو استغفار کا ورد رکھتا ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین اکرام، آپ سب سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.